صلی علی محمد وآل صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایام عزا ہم سے رخصت ہونے کو ہے، ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ آج دعا مانگو اللہ کرے رات نہ ڈھلے، سورج نہ چڑھے کہ اجڑ جائے گی زینب۔ یہ دن بڑی تیز رفتاری سے ہم سے جدا ہوتے رہے، اور اسی طریقے سے تلک الایام نداولو بین الناس کے تحت کہ گردش ایام ہے جو بڑی تیز رفتاری سے ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور ملک الموت ہمیں اپنے ہمراہ لے کے چلا جائے گا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے ہمارا ذکر تک مٹتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن ہمارے اعمال خیر، ہمارے وہ اعمال جو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کے جائیں گے، وہ ہمارے لیے یقیناً ایک طویل مدت تک ہماری آخرت کا بہترین وسیلہ قرار پائیں گے۔ آج وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ محتاج ہیں میرے اور آپ کے، کہ ہم ان کے لیے کوئی بھی نیک عمل انجام دیں اور اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جائے۔ تو ہم غفلت سے نہیں، ہم عادت سمجھ کے نہیں، ہم رسم سمجھ کے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، طاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین وعلى أولاد
الحسين وعلى أنصار الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية السارية الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات بر محمد بلند آواز سے صلوات ہماری اس مجلس عزا کو اور زیادہ بابرکت قرار دے گی بآواز بلند صلوات دعا ہے خالق جہاں سے جہاں جہاں بھی عزاداری عزادار کر رہے ہیں خالق کائنات تمام عزاداروں کی عزاداری قبول فرمائے پروردگار دعا ہے التجا ہے ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما ہمارے پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما جتنے مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں یا دن کے دلوں میں دعائیں ہیں خالق کائنات تمام کی دعائیں مستجاب فرما پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا پروردگار ہماری زندگی کو با مقصد قرار دے پروردگار مشن امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ان گنہگار آنکھوں کو زیارت امام نصیب فرما ہماری دعاؤں کی مرکزیت اور محبریت بس ایک ہی دعا کو ہے خالق کائنات ہمیں اپنے امام کے اصحاب میں شمار فرما پروردگار مولا کا خادم شمار فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص سے صلوات کی تلاوت علم عمرانیات کے قانون کے مطابق جس تحریک کے خلاف تین طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا نام اس کا نشان کائنات عالم و آدم سے مٹ جایا کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا رول آف سوشیالوجی جس کے خلاف بھی دنیا میں 3 حربے استعمال کیے جائیں اس کا نام و نشان کائنات سے مٹ جاتا ہے پہلی طاقت ہے پاور آف ویلتھ جس کے خلاف دولت کا استعمال کیا جائے اس کا فنا کے میقدوں کا حصہ ہو جایا کرتی ہے وہ تحریک توجہ میری جانب دوسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیج میڈیا پروپیگنڈے کی طاقت جس کے خلاف استعمال کی جائے اس کا نام و نشان کائنات سے مٹ جاتا ہے تیسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیٹ
جس کے خلاف حکومتیں نبرد آزما ہو جائیں، جس کے خلاف ملٹری ایکشن لے لے، وہ تحریک فنا کے میقدوں کا حصہ ہو جاتی ہے، وہ عدم کی تاریکیوں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ میرا لاکھ سلام ہے تحریک عزاداری حسین ابن علی پہ، وقت کی حکومت حسینیت کے خلاف، دولت حسینیت کے خلاف، ڈالر حسینیت کے خلاف، کرنسیاں حسینیت کے خلاف، دھمکیاں حسینیت کے خلاف، دھماکے حسینیت کے خلاف، قلم حسینیت کے خلاف، مورخ حسینیت کے خلاف۔ 1400 سال سے تمام تر مصیبتوں، رخنوں، رکاوٹوں، پابندیوں کے باوجود عزاداری جیسے کل زندہ باد تھی ویسے آج زندہ باد۔ لبیک یا حسین، بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بابا نے بلندر سلوات۔ آج شب شہیدہ ہے، آج امام کی بارگاہ میں وعدے والی رات ہے، آج وہ رات ہے جب اصحاب کو خیمہ حسینیہ نصیب ہو رہا ہے، یعنی آج مقدر لکھوانے والی رات ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے خیمے میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہے۔ تو لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ اپنی حاضری لگوائیے، اپنے وجود کا اظہار کیجئے کہ مولا 1400 سال پہلے کربلا میں تو موجود نہیں تھے، لیکن تحریک عزاداری کربلا کے مشن کو جب تک جان ہے ہم اس مشن کو لے کے چلیں گے۔ ہماری یہ جوانیاں یہ علی اکبر پہ قربان ہو جائیں گی، ہمارے بدن میں جتنی طاقت ہے یہ کربلا کی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ تو یک زبا ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دورہ حیدری۔ عزاداری یہ حسین کی سلطنت کی نشانیاں ہیں۔ جملہ کہتا چلوں، جو رہنما، جو لیڈر جس علاقے میں محدود ہو اس کا نام اسی علاقے میں لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ کے دریافت کرنے والے کا نام نہیں لیا جائے گا، ہم کہیں گے وہ ان کا محسن، ہمارا محسن قائد اعظم ہے، اس نے ہمیں الگ وطن عزیز لے کے دیا۔ گاندھی کا یوم مرگ پاکستان میں نہیں منایا جائے گا، پاکستان کے لیڈر قائد اعظم کا یوم وفات انڈیا والے نہیں منائیں گے، منائیں گے تو غدار کہلائیں گے کہ تم پاکستانیوں کے محسن کا دن منا رہے ہو۔ تو معلوم ہوا دنیا کا ہر رہنما اپنی حدود میں مقید ہے، اس کی سرحدیں ہیں۔ یہ تیرا تاجدار حسین ابن علی ہے جس کی حکومت کی کوئی سرحد نہیں، اس کا ذکر انڈیا والے بھی منا رہے ہیں، ذکر پاکستان والے بھی منا رہے ہیں، ذکر برطانیہ میں بھی منایا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جس حسین کی شاہی کائنات عالم و آدم پہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 دورہ حیدری۔ اپنے جوانوں کو مثال آسان کرتا چلوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کا رول ہے ہر ملک میں اس کا سرحد کا جھنڈا لگایا جائے گا، یعنی جہاں جہاں تک ملک کی سرحدیں محدود ہوں گی وہاں ہی اس کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم پاکستان کا پرچم، خدا اس کی عزت اور توقیر سلامت رکھے۔
پاکستان میں لگائیں تو ہم محب الوطن ہیں، انڈیا والے اپنے ملک میں لگائیں تو غدار کہلائیں گے، کہیں گے اس جھنڈے کی ہمارے ملک میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، انڈیا والا جھنڈا پاکستان میں نہیں لگایا جائے گا۔ بھائی فرق واضح ہے، دنیا کی سرحدیں ہر ملک کی محدود ہیں، اور جہاں جہاں تک جس سلطنت کی سرحد ہوگی وہاں تک اس کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ میرا سلام ہے غازی کے علم کو، اس کی کوئی سرحد نہیں، انڈیا میں بھی لگایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی لگایا جاتا ہے، تو یہ علم کل بھی زندہ باد تھا، یہ علم آج بھی زندہ باد ہے، اور رہتی دنیا تک زندہ باد رہے گا۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ناز کیا کرو کہ ہم حسینی ہیں، اور یہ مشکلات، یہ پریشانیاں آزاداری کی راہ میں کوئی آج کی پیداوار نہیں، متوکل عباسی کے ظلم سے یاد نہیں۔ حکومتیں ان آزاداریوں کو روکنے کی بہت کوشش کرتی رہی ہیں لیکن نہیں رکی۔ ایک حاکم نے اعلان کیا، اب جو کربلا کی زیارت کرنا چاہے گا 10,000 درہم دے گا تو زیارت کرے گا۔ اس نے اپنے کارندے بٹھا دیے، پہلے اگر 10 زائر جاتے تھے کربلا کی زیارت کرنے کے لیے تو پھر 20 جانے لگے، اگر 10,000 جاتے تھے تو 20,000 جانے لگے، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ خود دیکھنے کے لیے آیا اور دیکھا ایک ٹیلے پہ چڑھ کے ایک بڑھیا خرامہ چلتے ہوئے آ رہی ہے، اور کندھے پہ 10,000 درہم کی ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا بڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، سنیے گا معرفت کو جملہ، کہنے لگی ویسے تو نیت کی تھی جب حسین کا اللہ توفیق دے گا تو حسین کی زیارت کے لیے آؤں گی، لیکن سنا ہے زمانے کے بادشاہ نے ہم حسینیوں کا مال سے امتحان لیا ہے، اپنا کوفہ والا گھر بیچ کے زیارت حسین کے لیے آؤں۔ یہ آج کی رکاوٹیں نہیں۔ پھر ایک بادشاہ وہ بھی آیا، کتاب کا نام ہے جابر حکمران اور شیعہ۔ ایک بادشاہ وہ بھی آیا جس نے کہا 10 لوگ اگر زیارت کے لیے آئیں گے، ایک شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، 9 کو اجازت ملے گی۔ یہ دیکھا، اس نے اب دیکھا کہ مال کے امتحان میں تو حسینی قابو نہیں آئے، اب جان بچا کے تو ضرور کربلا کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس نے عجیب منظر دیکھا، 10 نوجوان آ رہے ہیں، ایک نوجوان دوسرے کا دامن پکڑتا ہے، قربانی میں دوں گا، تم 9 زیارت کے لیے جاؤ۔ دوسرا کہتا ہے قربانی میں دوں گا، زیارت کے لیے تم 9 جاؤ۔ تیسرا کہتا ہے قربانی میں دوں گا، زیارت کے لیے تم 9 جاؤ۔ وہ کہنے لگا عقل کے اندھو، عجیب بات ہے، زیارت کے شوقین ہو، مرنے کے بھی شوقین ہو، کوئی اور مارو، زیارت کرو جس کام کے لیے آئے ہو۔ کہنے لگا عقل کا اندھا تو ہے جسے بادشاہ قرار دیا گیا ہے، سن ہم میں سے 9 جو بچ جائیں گے وہ زری کی زیارت کریں گے، جو ایک مارا جائے گا حسین خود بڑھ کے اس کا استقبال کریں گے۔ نعرہ حیدری۔ یہ آزاداری، یہ تحریک، آپ نے کبھی سوچا ہم کسی اور اعلان پہ اتنے جلدی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ اپنا کارڈ چھاپا گیا، نہ موسم سے بچنے کے لیے بہترین انتظام ہے، نہ کسی ایئر کنڈیشن کا تصور ہے، سارے کام کاج آپ نے چھوڑے اور نام حسین پہ جمع ہوئے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلائے گئے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں
ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کی شہادت کی حرارت وہ حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ پہلی محرم کو یہ روایت عرض کی تھی، بہت سارے چہرے نئے ہیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ جب اللہ چاہے نا کہ اپنے بندے کو کوئی چیز تحفے میں دے تو پھر وہ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں دیتا، وہ قبر حسین کا عشق مومن کے دل میں عطا کر دیتا۔ آج شب شہیدہ ہے، فضائل پڑھنے والی تو رات ہی نہیں۔ میں نے آپ کے حسینیت کے جذبے کو، دل ملاتے ہوئے جذبے کو، یہ جو حرارت ہے اس کا احساس کرتے ہوئے 3-4 جملے کہے ہیں۔ کل گفتگو اس نہج پہ پہنچی تھی، اس زمانے کے امام اور حسین میں بڑی مشابہت ہے۔ حسین ابن علی نے بھی ایک کربلا منعقد کی ہے، زمانے کا امام بھی ایک جہاد منعقد کرے گا، ایک کربلا منعقد کرے گا۔ کل بھی حسین ابن علی نے عصر عاشور انا حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی تھی۔ آج بھی اگر احساس اور دل کے کانوں سے سنو تو زمانے کے امام کی صدا آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم حسینی ہیں، اگر خدا کا شکر ہے کہ ہم اس معرفت سے سرشار ہیں، تو کیا ہم نے یہیں پہ رکے رہنا ہے یا اپنی معارف کی منازل کو اور آگے لے جانا ہے؟ ایمان کے 10 مرحلے ہیں، کیا ہم پہلی سیڑھی پہ رکے رہیں گے یا 10 مرحلوں کی طرف جائیں گے؟ جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں، آپ نوجوانوں سوچو یا نہ سوچو، میں اپنے اندر میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ کل جب انشاءاللہ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں یہ سارے کا سارا مجمع لگا ہوا ہوگا اور آدم سے لے کے قیامت تک کے سب شیعہ جمع ہوں گے، سب محب اہل بیت جمع ہوں گے، اور کیا آپ سوچتے ہیں یا نہیں کہ وہاں چہاردہ معصومین بھی تشریف فرما ہوں گے، مولا علی موجود ہوں گے، امام حسن مجتبیٰ موجود ہوں گے، سید الشہداء موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، زمانے کے امام موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کی تصویر ذہن میں بن رہی ہے یا نہیں کہ سارے کا سارا اجتہام آدم سے لے کے قیامت تک کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں ممبر لگے ہوں گے، میری اور آپ کی جگہ اس مجمع میں اپنے کردار کے حساب سے کیا ہوگی؟ میں میسم تمار کے ساتھ بیٹھ سکوں گا؟ میرے دل سے تو آواز آ رہی ہے نہیں، تو اپنی زندگی کو اپنی ذات کی تکمیل میں محدود رکھتا ہے۔ میسم تمار کجا تو کجا، وہ تو وہ ہے جب پودا لگا رہا تھا تو کسی نے کہا تھا کیا کر رہا ہے؟ کہا درخت لگا رہا ہوں کھجور کا، تو مولا علی ولی نے فرمایا تھا یہ جو درخت لگا رہا ہے نا، یہ درخت نہیں، یہ تیرے لیے سولی کا تختہ دار ہے۔ سر سجدے میں رکھا، مولا پہلے تو درخت تھا، اب تو میسم اس کا انتظار کرے گا کب یہ بڑا ہوگا اور میسم عشق علی کا امتحان دے گا۔ صبح بھی اور شام بھی پھر میسم اس درخت کو پانی لگاتا، ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا، کہتا درخت جلدی بڑا ہو جا، علی کے شیعہ نے عشق علی کا امتحان دینا ہے۔ اور میں اور آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، تمار کہتے ہیں کھجورے بیچنے والے کو، اتنا باعظمت تو تھا نا میسم کہ علی حیدر کرار کبھی کبھی جا کے میسم کی دکان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہاں، میرے گھر میں میری دکان پہ مولا آئیں گے کہ میں نے اس قابل بنا رکھا ہے
اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا، مولا نے کہا میسم جلدی میں محسوس ہوتا ہے، کہاں مولا گھر میں کام ہے، کہا جانا تیری دکان پہ علی بیٹھتا ہے، تو جا اپنا کام کر۔ جب میسم واپس آیا دیکھا ساری کھجوریں فروخت ہو چکی ہیں، میسم خوش ہوا کہ مولا نے ساری کھجوریں، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑے جلدی بک گئی ہیں۔ جب گیا تجوری کا دروازہ کھولا، دیکھا درہم دینار نہیں ہے۔ مولا سے سوال کیا مولا عجیب بات نہیں ہے، کھجوریں بھی ساری بک گئی ہیں، پیسے بھی آپ نے نہیں لیے، عجیب بات نہیں ہے؟ کہاں تمہارے لیے کچھ باغ خریدے ہیں، کچھ باغ خریدے ہیں۔ میسم نے مسکراتے ہوئے پوچھا مولا لوکیشن کیا ہے، باغ کہاں پہ ہیں؟ مولا نے کہا دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ہیں۔ میسم پریشان ہو گیا تھا، بتائیے، ناراض ہو گیا تھا، غصے میں آ گیا تھا، مولا نقصان کر دیے، ساری دکان کوئی اللہ کی راہ میں دینے کی چیز ہوتی ہے۔ خر ساجدا لشکر ربی، میسم نے شکر ادا کیا ہے اپنے رب کا۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی زندگی میں اپنے امام کے نام پہ اپنی کمائی سے کتنا خرچ کیا؟ مستحب تو چھوڑوں، جو زکوٰۃ اور خمس مجھ پہ واجب ہے، کیا اس کا حساب بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ خمس کیا ہے؟ زندگی بھر کماؤ، سال بھر کماؤ، استعمال کرو، جو بچ جائے اس کا بھی 20% دو، 80% پھر بھی رکھو۔ گھر ضرورت ہے گھر بناؤ، گاڑی ضرورت ہے گاڑی لو، بیوی بچوں پہ خوب خرچ کرو، سیونگ اکاؤنٹ کے 20% سے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ ہم لے رہے ہیں، کہا یہ بھی تیرے لیے ہے، تو دے، اسی دنیا میں ہم تمہیں پلٹائیں گے۔ سچ انصاف سے بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس احساس کے ساتھ جی رہے ہیں؟ تو میں اپنے آپ سے کہوں گا، اس جنت کی محفل میں میسم تمار اگر یہاں بیٹھا ہے تو میری شاید جگہ بالکل وہ آخر میں بھی نہ بنے۔ صلوات پڑھو پر محمد و آلہ۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، پریشان ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آج نہیں سنی پھر سال بھر کہاں سنیں گے؟ آثر الحیات الدنیا فإن الجہنم ہی المأوى، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی زندگی کو پرائرٹی دی، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ سمجھے، قرآن ہے وَمَنْ آثر الحیات الآخرہ، جس نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجنت ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت۔ ابو ذر غفاری کسے یاد نہیں؟ جنت کی اس محفل میں اگر ابو ذر غفاری مولا کے قریب بیٹھے ہوں گے تو کیا مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں ابو ذر غفاری کے ساتھ بیٹھ سکوں؟ ابو ذر غفاری کون ہے؟ حالات سخت تھے، مولا کے فضائل پہ بیان پہ پابندی تھی، لیکن ابو ذر غفاری شہروں کی گلیوں اور چوکوں میں جا کے فضائل اہل بیت بیان کرتا تھا۔ شام کی حکومت نے ملک بدر کیا، جب مدینہ پہنچا ہے پنڈلیوں کا گوشت غائب تھا، علی حیدر کرار نے خود آ کے استقبال کیا۔ یہ ہے ابو ذر غفاری، کیا اس کے ساتھ بیٹھ سکوں گا؟ آواز آتی ہے نہیں۔ مالک اشتر، کون ہے مالک اشتر؟ جیتی ہوئی جنگ، بادشاہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، مولا نے واپس بلایا، جنگ تلوار نے عام میں ڈالی، مولا علی آپ جو حکم دیں وہی سر آنکھوں پہ، اور میرا نوجوان ہمیں تو کوئی کچھ کہہ دے ہم غصے میں قابو میں نہیں رہتے، اور کسی پہ غصہ نہ نکال سکیں،
ناراض نہ ہوئیے گا تو گھر میں جا کے بیٹیوں پہ زوجہ پہ غصہ نکالتے ہیں کاظم امام کے ماننے والے اور غصے میں قابو نہیں آتا. کیوں؟ میری غیرت بہت زیادہ ہے. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, امام کو نازیبا الفاظ کہنے لگا. امام خاموش رہے. اصحاب جلال میں آئے, امام نے منع کیا تم کچھ نہ کہو. جب وہ چلا گیا نا, امام چل کے اس کے گھر گئے ہیں اور کہنے لگے بندے خدا جو تو نے میرے بارے میں کہا ہے نا, خدا نخواستہ اگر سچ ہے اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو تجھے خدا معاف کرے. یہ سیرت آل محمد. ہر شخص ہم میں سے 12ویں آقا کا سپاہی بننا چاہتا ہے. ابھی جب میں نے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ جو بننا چاہتا ہے وہ صلوات پڑھے, تو سب نے پڑھی تھی, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کا کچھ کرائیٹیریا ہے. اگر میں اور آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اور یہ ایسی ناکامی نہیں ہے امتحان میں کہ ناکام ہو گئے تو سپلیمنٹری امتحان میں دوبارہ پاس ہو جائیں گے. میرا دوست یاد رکھ, ملک الموت آ گیا. کل کی مجلس میں تفصیلی عرض کیا تھا, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا دوبارہ پلٹ کے آ کے اپنے کاغذات درست کر کے جائیں. اگر زندگی کے 30 سال محمد علی حمدانی کے ٹھیک نہیں گزرے ہیں اور آج ملک الموت آ جاتا ہے تو یہ کاغذ درست کرنے کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی. پھر زمانے کے امام کے ہم رکاب نہیں ہو سکوں گا. اور یاد رکھ, اگر زمانے کے امام نے قبول نہیں کیا نا تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے, آخرت میں بھی خسارہ ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل. اپنے اندر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ارتقاء کی کیفیت لگائیں. مجلس عزا سے ہوم ورک لے کے جائیں کہ ہم نے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں, ہماری عملی زندگی میں ذکر حسین کی برکت سے کیا تبدیلی آئے گی. مجھے بس آغا صاحب تشریف لا گئے, آج کی شب آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں, تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. 10 دنوں کا خلاصہ ان 5 منٹ میں کر کے جا رہا ہوں. مجھے انصاف سے بتائیں, ایک ایسا نوجوان ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے, مولانا بتائیے کہ کیا میں امام کے سپاہیوں میں شریک ہو سکتا ہوں؟ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ اپنی روٹین بتاؤ, آپ اپنی تمام تر دن کی مصروفیات بتاؤ. وہ کہتے مولانا کبھی صبح کی نماز پڑھتا ہوں, کبھی نہیں پڑھتا ہوں. جب مجھے بابا کوئی بات کہتے ہیں, کبھی والد کی بات مان لیتا ہوں, موڈ ہوتا ہے تو نہیں مانتا. کبھی والدہ کی کوئی بات بری لگتی ہے, دل ہوتا ہے تو مان لیتا ہوں, ارادہ نہیں بنتا تو نہیں مانتا. جب میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں, جہاں جہاں مجھے دنیا کے سکے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں اور میرا جھوٹ کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے, تو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا جھوٹ بھی بول لیتا ہوں. اور اگر کوئی میری غیرت کو للکارے اور لڑائی کا میدان آئے تو مولانا مجھے قابو میں نہیں رہتا, خوب سناتا بھی ہوں اور خوب رسید بھی کرتا ہوں. یہ میری روٹین ہے. جب میں بڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد کبھی اگر محسوس کروں کہ میری زمین تھوڑی ہے, بھائی کے پاس سے تھوڑی سی کسی طریقے سے نکل سکتی ہے تو نکال لیتا ہوں. بہنیں کمزور ہیں, ان کا زمینوں میں حق اللہ نے رکھا ہے, لیکن کبھی دے دیتا ہوں, کبھی نہیں دیتا ہوں. یہ میری روٹین ہے. سوال نوجوان نے مجھ سے کیا ہے, جواب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ شخص امام کے سپاہیوں میں شمار ہو جائے گا؟ جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہوگا, جو سمجھتا ہے کہ یہ شخص امام کے سپاہیوں میں شریک نہیں ہوگا, وہ صلوات پڑھے پر محمد و آل. آدھوں نے صلوات پڑھنی ہے یا سب نے صلوات پڑھنی؟ بلندتر صلوات. آخری جملہ
सलावात हमने सब ने पढ़ी है कि ऐसा शख्स शरीक नहीं हो सकता, तो क्या ये सिफ़ात मेरे और आपके अंदर नहीं? क्या हम ऐसी सलावात अपने लिए भी पढ़ सकते हैं कि हम काबिल नहीं हैं कि इमाम के सिपाहियों में शरीक हो जाएं? और अगर मेरा और आपका ज़मीर कह रहा है, कम अज़ कम मेरा तो कह रहा है कि अगर अभी इमाम का ज़ुहूर हुआ तो मैं मौला की बारगाह में इन गुनहगार कदमों के साथ जाने के लिए काबिल नहीं हूँ। मैं काबिल नहीं हूँ कि मुझे इमाम अपनी बारगाह में कबूल करे। मैं काबिल नहीं हूँ कि मैं जाऊँ, इसलिए कि मैं तो ज़िंदगी इमाम से पूछता ही नहीं कि कैसे गुजारनी है। जैसे मेरी अपनी रूटीन है वैसे ही गुजार के चला जाता हूँ। आपका बड़ा शुक्रिया। कल भी आपने बड़ी खुश्क तकरीर सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे ज़्यादा तादाद में आप तशरीफ़ लाए हो। आपके चेहरे थके हुए नहीं हैं, आपके कुलूब मुतवज्जे हो गए हैं, आप गफलत से अब जाग गए हैं। तो याद रखिएगा, दोबारा भूल न जाएं, इसलिए कि 1100 साल हो गए हैं, 1100 साल हो गए हैं। और उलमा और हुक्मा कहते हैं कि अब ज़माने के इमाम का ज़ुहूर होने वाला है। आयतुल्लाह तकी बहजत अपने इंतकाल से चंद दिन पहले उस मस्जिद में आए जहां वो नमाज पढ़ते थे और सबके चेहरों को ज़ियारत कर रहे थे, सारे मोमिनीन के चेहरों को देख रहे थे। वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। नौजवानों, ये वाली वीडियोस भी ज़रूर सर्च किया करें, मौजूद है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मौजूद हैं। और पूछने वाले ने पूछा आप क्या देख रहे हैं? तो कहने लगे आरिफ शख्सियत हैं, कहने लगे खुदा तुम्हें इमाम की ज़ियारत नसीब करे। इन्हें मालूम ये होता है कि ये ज़माना वो ज़माना आ चुका है जब मेरे और आपके ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ज़्यादा ताख़ीर नहीं है। और मैं और आप तैयार नहीं हैं, मैं और आप तैयार नहीं हैं। नौजवानों, ज़िंदगी की सारी मसरूफियात को एक तरफ रख के अपने ज़माने के इमाम की तरफ बढ़ने के लिए तैयारी करो। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक जुमला, जब भी इस बारगाह की तामीर के लिए आपसे गुजारिश करते रहे तो इसका मकसद कतन ये नहीं था कि किसी फ़र्द को फ़ायदा हो जाए, किसी अंजुमन को फ़ायदा हो जाए। हकीकत में ये मेरा और आपका फ़ायदा है कि हमारे ये कम कीमत नोट जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है। आप में से कुछ लोग ज़ियारात के लिए ज़रूर गए होंगे, आप में से कुछ लोग नौकरी के लिए बैरून ममालिक ज़रूर गए होंगे। आप क्या करते हैं? पाकिस्तानी नोट लेके जाके वहाँ खर्च करते हैं, करेंसी बदलते हैं। नौजवान, आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझें, आपके दिल में ये बात बैठे। करेंसी बदली जाती है, जब सरहद बदलती है ना तो करेंसी बदल जाती है। इराक की करेंसी यहाँ काबिल अमल नहीं है, पाकिस्तानी नोट वहाँ नहीं चलते हैं, आप करेंसी को बदलते हैं। मैं और आप हैं अभी इस ज़िंदगी में, अगर मर गए तो उस ज़िंदगी में ये करेंसी काम नहीं आएगी। कोई शख्स कहे कि मेरी सारी दौलत, ये लाखों करोड़ों रुपए मेरी कब्र में मेरे साथ रख के जाओ ताकि मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खर्च करूँगा, मुझे अजाब देने वाला फरिश्ता आएगा 10,000 उसे पकड़ा दूँगा, मुझे कुछ खाना होगा 20,000 उसे पकड़ा दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेंसी आज बदल के भेज दो। 30वें पारे में खालिक कायनात फरमाता है आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत यदा। उस दिन इंसान देख लेगा कि आगे क्या भेजा है। सूरह नबा की आखिरी आयत में फरमाता है इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदा। उस दिन इंसान देखेगा कि उसने आगे क्या भेजा है। हो सके तो जिंदगी में हर रोज
راہ امام پہ کچھ نہ کچھ خرچ کرو. اپنے گھر کے اندر ایک باکس بنا لو جس میں یہ امام کا حصہ ہے، اور پھر امام کا حصہ امام کے مشن کی ترویج میں خرچ کرو. اور الحمدللہ یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت ہے کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے پلر بنا کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ان کو مکمل اب آپ نے کرنا ہے. اور کتنے سعادت مند ہو جائیں گے ہم کہ جب ہم اس بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہوں گے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل. انتظامیہ حضرات چندہ کر گنو. سکندر اٹھی کھانا. شاباش اٹھو اٹھو. شاباش. جلدی جلدی مستورات کو گزارش ہے کہ وہ چندہ کر گنیں جلدی جلدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا دے بلند تر صلوات. بارے دیگر ماشاءاللہ. بازے دیگر بابا دے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 ہم ایک مرتبہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جلدی جلدی بھائی جب وقت تک تھوڑے. یہ ہو رہا ہے میں آپ سے عرض کروں، ہم ایک دفعہ ایک شارٹ کورس کروا رہے تھے نوجوانوں کا اسلام آباد میں. ہم نے سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں جب ہم خدا کی راہ میں کوئی خرچ کرتے ہیں تو خدا بہت زیادہ پلٹا کے دیتا ہے ایک سرگرمی کی، ایک ایکٹیویٹی کی. نوجوانوں سے کہا کہ ہم نے اس حال میں کوئی نیک کام کرنا ہے، پنکھے لگوانے ہیں، کوئی سٹیج بنوانا ہے، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، خرچ کریں. سب نے، کسی نے 20 کسی نے 50 100 دیے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے تو آپ کا امتحان لینے کے لیے لیا ہے، اس میں تو سب چیزیں لگی ہوئی ہیں. جس نے 20 دیے ہیں وہ ہم سے 40 لے، جس نے 30 لیے ہیں وہ ہم سے 60 واپس کرے، جس نے 50 دیے ہیں وہ ہم سے 100 لے. یہ کرتے گئے. ہمیں جو تو جمع ہوئے تھے اس کے ڈبل خرچ کرنے پڑے. لیکن ایک بات 100 نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی جب ہم نے ان سے یہ کہا، دیکھو خدا بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا. توجہ ہے آپ کی؟ اب کیا خیال ہے؟ ابھی اگر اس مجمع میں کہا جائے کہ جمع کریں امام بارگاہ کے لیے 10 20 100 50 500 1000، اور اب میں اعلان کروں کہ جس نے دیے ہیں اس کے ڈبل لے لے، تو ہر ایک کی خواہش آئے گی نا، کاش آج ساری جیبیں خالی کر کے دی ہوتی. مولانا سے ڈبل جو ملنے تھے تو 5000 جیب میں تھا، سارا دیتے واپس 10,000 بن جاتا. یہی چیز ہمیں آئمہ ہر لحظہ سمجھا رہے ہیں. دو کہ تمہیں دیا جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. خدا کی قسم، امام بارگاہ ہو یا کسی یتیم کی مدد ہو، کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد ہو، اس میں دیر نہ کیا کرو. اس لیے کہ سوالی خود چل کے نہیں آتا. ممکن ہے اس زمانے کے امام نے آپ کے دروازے پہ بھیجا ہو، اور اگر آپ نے اسے خالی پلٹا دیا نا تو زمانے کا امام ناراض ہو جائے گا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل. کربلا والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کربلا والوں نے تیرا اور میرا دین بچایا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین لا الہ کی بنیاد ہے. حسین نے لا الہ کی بقا کے لیے جنگ کی. مجھے کوئی آر نہیں کہ میں یہ کہوں حسین نے نماز بچائی ہے،
حسین نے میرا اور آپ کا دین بچایا ہے، حسین نے ہمیں جھوٹ سے بچایا ہے، غیبت سے بچایا ہے، حسین نے ہماری بیٹیوں کی آبروح کو بچایا ہے، حسین نے ہماری قرآن کی تلاوت کو بچایا ہے، حسین نے ہماری توحید کو بچایا ہے۔ اور یہ جتنی قربانیاں دی گئیں میرے اور آپ کے لیے دی گئیں، اور اگر میں اور آپ کے گھر میں وہ دین نہ ہو تو ضرور امام کہیں گے جس کے لیے میں اتنی قربانیاں دیتا رہا تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا، تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں آیا کہ تو میرے قاسم کی قربانی ہی کی طرف توجہ کر لیتا تو تمہیں معلوم ہوتا بھائیوں کی جوان نشانیوں کو بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ازادارو 50 ہجری مدینہ کا شہر، مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی نا، اور جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے مولا حسن مجتبیٰ نے حسین بھائی سے کہا بھیا بھیا میرے ان خون آلود ٹکڑوں کو بہن زینب سے چھپا لو، میری بہن آ رہی ہے، وہ دیکھ نہیں سکے گی، میری یہ حالت برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں کہوں گا حسن مولا یہ تو وہ زینب ہے، یہ تو وہ شیر دل بی بی ہے جو اپنے حسین کو 70 قدم سے ذبح ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ 1.5 یا 2 سال کا قاسم ہے، حسن مجتبیٰ کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے، اور جب کہنے والے نے کہا نا تیرے بابا کو زہر مل چکی ہے، بابا بڑی تکلیف میں ہے، اے قاسم دور ہو جا، حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، اسے لیٹے رکھ لینے دو، یہ میرے حسین پہ قربان ہوگا۔ آج والی رات آ گئی ہے نا، جو آج والی رات ہے، کربلا میں کیا منظر ہے، آ اپنے ذہن کو کربلا لے چل، آ کربلا میں دیکھ کہیں قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، کہیں رکوع اور سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ایک لحظہ وہ لحظہ آیا جب مولا حسین شہیدوں کی فہرست پڑھ کے سنا رہے ہیں، ابھی قاسم کا نام نہیں آیا، مولا نے حر کا نام لیا، مسلم کا نام لیا، عباس کا نام لیا، قاسم کا نام نہیں آیا نا۔ قاسم مجمع میں کھڑا ہو گیا، چچا چچا میرا نام نہیں ہے، فرمایا تیرے لیے موت کیسی ہے، کیف الموت و اندک، کہا احلم من العسل، میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ مولا نے فرمایا تیرا نام بھی ہے اور 6 مہینے کا اصغر کا نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ جلال آیا قاسم کو، علی کا بیٹا جو تھا جلال آیا اور کہنے لگا بابا فوج اشقیاء خیموں میں آ جائیں گی، آپ کیا کہتے حسین، بتاؤ کیا جواب دیتے حسین؟ قاسم کیسے برداشت کرتا، کہا نہیں بات نہیں، نہیں بھتیجا، نہیں میرا بیٹا، میں علی اصغر کو لے کے فوج اشقیاء کی طرف لے جاؤں گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک شہید جاتا رہا، ایک ایک شہید جاتا رہا، قاسم کے دل کا اضطراب بڑھتا رہا، قاسم پریشان ہوتا رہا، کبھی چچا عباس کے خیمے میں جاتا ہے، کبھی بھائی علی اکبر کے خیمے میں آتا ہے، کبھی چچا حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، چچا موت کی اجازت دے دے، چچا قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں تو میرے حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ پریشان ہو کے گیا ہے اور جا کے ایک خیمے میں بیٹھ گیا ہے۔ اب جو سوچتے سوچتے قاسم کو خیال آیا کہ بابا نے ایک تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا جب مشکل وقت آ جائے تو تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ ہائے قاسم پہ اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہے؟ قاسم چچا پہ قربان ہونا چاہتا ہے اور چچا مرنے کی اجازت دیتے رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج رونے والی رات ہے، آج کی رات دعا مانگو کہ آنسو ضرور آ جائیں، آج کی رات دعا مانگو کہ ہم غریب کربلا کے جی بھر کے گریہ کر سکے۔ لے گیا ہے تعویذ، حسن مجتبیٰ کا لکھا ہوا تعویذ اپنے چچا کو دیا، حسین نے اپنی آنکھوں سے لگایا، لکھا
لکھا ہوا تھا جب تیرے چچا پہ مشکل پڑ جائے نا پھر چچا پہ قربان ہو جانا۔ اب حسین راضی ہو گئے، اب حسین راضی ہو گئے۔ علی اکبر کو روانہ کیا، تیار کیا ہے، زرہ پہنائی ہے، تلوار دی ہے، خود دیا ہے۔ اب قاسم کو بھی تیار کرنا ہے نا۔ پرانے عزادار تشریف فرما ہو، میری گواہی دو گے جب حسین مولا کسی شہید کو بھیج رہے ہوتے تھے تو اسے تیار کرتے تھے، زرہ پہناتے تھے، خود پہناتے تھے۔ قاسم کو لائے، قاسم کو تیار کرنے لگے۔ ایک زرہ لائی، قاسم کو پوری نہیں آئی۔ دوسری زرہ لائی، قاسم کو پوری نہیں آئی۔ تیسری زرہ لائی، قاسم کو پوری نہیں آئی۔ کیا کرے؟ قاسم کا جسم جو اتنا نحیف ہے، ابھی جوان جو نہیں ہے قاسم، لوہے کا خود بھی سر پہ نہیں آیا۔ کہا بھتیجے میں تیرے کرتے کو چاک کرتا ہوں، تیرے حلق لیتا ہوں، یہ یتیموں کی نشانی ہے، شاید کوئی یتیم سمجھ کے اور تجھ پہ رحم کرے اور تلوار نہ اٹھائے۔ اہل مقتل نے لکھا 14ویں کا چاند خیام سے نکلا اور فوج اشقیاء میں غروب ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابن سعد نے کہا ارزق تو جا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کے مقابل میں جا۔ ارزق کہنے لگا میری توہین نہ کر، میں 1,000 سے لڑنے والا سپاہی ہوں، مجھے اس بچے کے مقابل بھیجتا ہے۔ اس نے پہلا بیٹا بھیجا، قاسم نے فنار کیا۔ بس آخری جملہ، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، قاسم نے فنار کیا۔ اس نے تیسرا بیٹا بھیجا، قاسم نے فنار کیا۔ قاسم اس کے بیٹوں کو فنار کرتے جا رہے ہیں کہ اسے غصہ آتا جا رہا ہے۔ یہ پورے آلات جنگ سے لیس ہو کے قاسم کے مقابل میں آیا۔ ادھر مولا حسین نے دعا کی، یا اللہ میرے قاسم کی خیر، شام کا بڑا پہلوان، میرے قاسم کی عمر چھوٹی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ عزادار و ارزق کو فنار کیا۔ ابن سعد کی صدا آئی، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ علی کی اولاد میں سے ہے، سارے حملہ کرو۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا۔ ارے قاسم جب زینے سلطنہ پہ تھا تو قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ صدا دی یا اماں ادرکنی، چچا قاسم کی مدد کو آؤ۔ حسین دوڑے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے۔ ہائے قاسم کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اللہ جانے کیسے اٹھایا، اور آئے ہیں خیمے میں لائے، خیمے میں رکھا۔ ہر بی بی آئی ہے، ہر بی بی آئی ہے قاسم پہ ماتم کرنے، لیکن پرواہ نہیں آئی۔ کہا قاسم کی ماں کہاں ہے؟ کہا وہاں خیمے کی اوٹ میں بیٹھی ہے۔ دیکھا تو سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ حقاً حقا، شکراً شکرا، صدقاً صدقا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے قاسم کی قربانی قبول کر۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ سماعت کر لو۔ عصر عاشور خیموں میں لوٹ پڑی، بیویوں کو لوٹا گیا، سارا سامان لوٹا گیا۔ یہ قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، شام میں سارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ بیویاں شام سے کربلا گئیں، کربلا سے مدینہ آئیں تو مجھ سے پوچھو بتاؤ قاسم کی ماں کہاں گئی ہے؟ تو بتاؤ قاسم کی ماں گھر نہیں گئی ہے، حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئی ہے، آ کے گریہ کیا ہے، گٹھڑی کھولی ہے، ایک خون آلود کرتا اٹھایا،
حسن مجتبیٰ کے لاشے پہ گرا دیا اور کہا یہ تیرے قاسم کی نشانی لائی ہوں، میں تیری امانت حسین کے حوالے کر کے آ گئی۔